ایک نوجوان شادی کیا، شادی کرنے کے بعد اور قربان جاؤ بیمار ہو گیا، 6 مہینے کے اندر میں اتنی طبیعت خراب ہو گئی، بستر پہ لگ گیا، موت سامنے کھڑی ہے۔ یہ نوجوان اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے، اے میری پیاری بیوی، میری خواہش تھی کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، اگر وہ چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہوتا، میں اسے قرآن پڑھاتا، میں اسے حافظ قرآن بناتا، لیکن میری بیوی شاید موت میرا پیچھا کر رہی ہے، اگر میں مر جاؤں میری وصیت یاد رکھنا میری بیوی کہ اس بچے کو قرآن ضرور پڑھا دینا، قرآن ضرور پڑھا دینا۔ نوجوان موت آئی، نوجوان مر گیا۔ یہ عورت 6 مہینہ کی حمل سے تھی، بچہ پلتا رہا، وقت ہوا بچہ پیدا ہوا، وہ بیٹی پیدا ہوئی، سبحان اللہ بولا دا ماشاءاللہ، بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ 3-4 سال کی بچی جب ہوئی، اس کی ماں بچی کے ہاتھ کو پکڑتی ہے، محلے کے مکتب میں لے جاتی ہے اور حضرت کو پردے سے کہتی ہے کہ حضرت یہ یتیم بچی ہے، اس کا باپ نہیں ہے، حضرت میں تو آپ کو اتنی اجرت نہیں دے سکتی، لیکن جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کی مدد کروں گا، تعاون کروں گی، اس بچی کو ان کے باپ کی وصیت تھی، اس کو قرآن پڑھانا ہے، اس کو آپ تعلیم دیں۔ مولانا صاحب خوش ہو گئے کہ یتیم بچی ہے، بے سہارا بچی ہے، باپ نہیں ہے، بچی کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے پاس لے گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور قربان جاؤ، آج جانتے ہو وہ نوجوان جو مارا نا، وہ عذاب قبر میں مبتلا تھا، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، فرشتے عذاب دے رہے تھے قبر میں۔ اب یہ چھوٹی سی 4 سال کی 5 سال کی بچی ہے، حضرت نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قربان جاؤ یہ چھوٹی سی بچی تتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پڑھنا تھا۔ اللہ نے اعلان کیا قبر کے فرشتوں سے، عذاب کے فرشتوں سے کہ رکو، عذاب کو روکو، عذاب روکو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ کون سا نیک عمل کیا ہے جو عذاب کو روک دیا گیا ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا میرے فرشتوں دنیا میں اس کی اولاد نے میری تعریف کی ہے، میری حمد و ثنا کی ہے، اس لیے مجھے شرم آتی ہے کہ دنیا میں جس کی اولاد میری تعریف کرے قبر میں اس کے ماں باپ کو عذاب دوں، اس کے عذاب کو ہٹا۔ مسلمانوں اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، کم از کم آپ مر جاؤ گے نا تو یہی بچہ قرآن پڑھ کر دعا کر دے گا نا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھیں گے میرے بھائی؟ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسکول میں بچہ لے گیا، 5000 টাকা ফিস। কত ফিস আছে? এডমিশন ফিস কত ফিস? 5000 টাকা ফিস। ہم لے گئے بچے کو، بولے مولی صاحب 5000 টাকা লাগবে۔ ہم نے کہا لے لو، 5000 روپے دیے۔ اچھا یہ مدرسہ دارالوقف بورڈ میں کتنا فیس ہے؟ ارے مدرسہ میں کتنا فیس ہے ایڈمیشن فیس؟ یہ کوٹ گاڑی وہاں 5000، یہاں ارے بولو بھائی 1 کوٹا گاڑی، ایچان 1 کوٹا گاڑی، اب جان 5000 ہم دے دیے، 5000 دے دیے، گھر چلے آئے، بچے کی پڑھائی شروع ہو گئی۔ A for ایٹ میری چوٹی، B for ball میری گیند، C for cat میری بلی، D for dog میری کتا، E for elephant ہاتھی، F for لونگڑی، H for مرغی۔ 5000 টাকা دے کے آئے، بچہ کو کتا بلی مرغا مرغی پڑھا رہا ہے، بتائیں قربان جاؤ۔ اچھا دیکھیے گا، ہم بچہ کو انگلش میڈیم اسکول میں بھر کر چلے آئے، بچہ پڑھتا رہا اسکول میں، باپ کا انتقال ہو گیا۔ بھائی موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ ارے بھائی بولو بھائی موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ ہاسٹل میں ہے، سارے محلے والے پریشان ہو گئے، نوجوان تھا، یہ کھیلو بچہ تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، وہ مر گیا مر گیا مر گیا۔ لوگ آئے، رشتہ دار آئے، نہلا دھولا کر قبرستان لے گیا۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی باہر چھوٹا بیٹا چھے، یہ کیڑا تو بیٹا چھے باہر 4-5 سال بچہ کے نہیں جا، باپر قبرت مٹی ڈالے دے، بھائی لے جائیں گے نہیں لے جائیں گے؟ بھائی لے جاتے ہیں نہیں لے جاتے؟ تو اس کے جو بھائی چچا تھے وہ بچہ کو بلائے، بیٹا چل قبرستان چل، باپر قبرت مٹی ڈالے دو، چل بیٹا چل۔ تو بچہ بھی 5 سال کا بچہ تھا، ہاتھ پکڑ کے چچا اس کا لے گیا، سارے لوگ قبر میں رکھ کر مٹی ڈال دیا۔ تو چچا نے کہا کہ بیٹا تو بار قبر چھوڑ، مٹی ڈالے دے بیٹا۔ تو بچے نے چھوٹے سے ہاتھ سے مٹی ڈالا باپ کے قبر میں۔ تو چچا نے کہا کہ بیٹا تو بار قبر چھوڑ، کچھو پرواہ جانو ہی بیٹا، کچھو پرواہ جانو ہی، باپر قبرت پڑھے دے بیٹا۔ تو بچہ کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ بولو بھائی جھوٹ بولتا ہے؟ تو بچہ نے کہا کہ ہاں چچا می پرواہ جانو ہی نا، بولا پڑھے دے۔
तो बच्चा पढ़ा A for एंड में चुटी, B for बॉल बॉल में गेंद, C for कैट कैट में बिल्ली, D for डॉग डॉग में कुत्ता, E for एलिफेंट में हाथी, F for फॉक्स मुर्गी, H for हैन मुर्गी, एल्ला कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सबला मुर्गा पर करोड़ घुसे। अरे बच्चा क्या पढ़ेगा? अरे जो याद रहेगा वही नहीं पढ़ेगा। मुसलमानों मेरी बातों को हंसी में ना डालो। इसी बच्चे को अगर मदरसा दारुल उलूम वक्फ बोर्ड में लाकर बिठा दिया जाता, मौलाना क्या कहते हैं कि रूहुल्लाह साहब, कारी रूहुल्लाह साहब सूर्य फातिहा याद करवा दिया होता, सूर्य अखलास याद करवा दिया होता, सूर्य कौसर याद करवा दिया होता, वही नन्हा सा बच्चा अगर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर दुआ कर देता, अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। हम मना नहीं करते अपने बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, लेकिन मुसलमानों नौजवानों सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, बंगला भी पढ़ाओ, मराठा भी पढ़ाओ, पंजाबी भी पढ़ाओ, उड़िया भी पढ़ाओ, दुनिया का हर भाषा पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। एक आदमी सर में गठरी लेके जा रहा था, रास्ते में शाम हो गई, दिन डूब गया, ठोकर लगी, गिर गया, गरीब आदमी था। तो बोला कि अल्लाह कितना गरीब बनाए, कमाए ना तो खाना ना मिले, अल्लाह मौत भेजे दे मौला, मी मरे जाऊं। तो उसी बस्ती का एक मन चला था, सुन लिया कि मौत की दुआ मांग रहा है। अंधेरा था, ये था, एक काली चादर ओढ़ के मुंह हाथ ढक के वो नौजवान उसके आगे में आ गया। बोले कैसे भैया? बोला हम भया भया नहीं है, हम मौत है तुम्हारी। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोला तुम अभी दुआ किए थे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, जल्दी उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी, आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी, उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरे नवीन हो, उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरे रसूल हो। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ नौजवानों, कुछ बच्चे हमारे अभी तक पीछे खड़े हैं, बस खड़े रहिएगा, इसलिए कि अब मैं समझ रहा हूं कि जगह की किल्लत है, बैठने की जगह नहीं है। जहां तक पिंडाल है वहां तक लोग बैठ चुके हैं। अल्लाह आपके भी खड़े होने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। माशाअल्लाह, एक बच्चे का नाम, एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था? इस्लाम नाम था। अभी वो जलसा में ऐवे किया था, पीछे सोच रहा था कहां बैठेंगे, तो हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों, मुसलमानों, इस्लाम कितना पीछे। बोले रे मौली साहब करने जानो, मौली साहब और नाम जानो। पीछे नहीं बैठा, वो आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों, इस्लाम अभी भी पीछे। वो बीच से उठ के आगे बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। तो नौजवान खड़ा हो गया, हजरत को बोला आप कहां बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। नौजवानों, जलसे में आए हो, कुछ लेकर जाना। एखाने ऐसे छो किछु नहीं जाओ इंशाल्लाह, किछु नहीं जाओ तो इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? हलवा पूरी। इंशाल्लाह यहां से लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? देखो कड़ाके की ठंड है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास में उस्ताद ने बच्चे से पूछा, रे बताता डंडा और अंडा की फर्क है? डंडा, अरे बोलो भाई, डंडा और अंडा में, डंडा जानते हैं ना? पूछा कि डंडा और अंडा में क्या फर्क है? तो एक बच्चा बोला कोई फर्क नहीं है। बोला करने फर्क नहीं है। बोला दोनों का क्या काम है?
تو ٹیچر پوچھا کہ دونوں کا ایک کام کیسے ہے؟ تو بچہ بولا کہ انڈا کھانے سے بھی بدن گرم ہوتا ہے اور ڈنڈا کھانے سے بھی بدن گرم ہوتا ہے۔ بات تو صحیح بولا۔ کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، نرم بستروں کو چھوڑ کر، گرم بستروں کو چھوڑ کر، لحاف و رضائی کو چھوڑ کر الحمدللہ نیند کی قربانی کر کے آپ یہاں پر آئے ہو، قربان جاؤ، اللہ آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بتائیے، ہماری ماں بہنیں بھی بہت ساری آئی ہیں۔ میری ماں بہنوں، خدا کے واسطے اگر اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے آئی ہو تو خدا کے واسطے تمہارا بات نہیں کرو، کیا نہیں کرنا ہے؟ بات نہیں کرنا ہے۔ آپ کے لیے بھی میں تقریر کروں گا۔ ماں بہنوں کے لیے 4 باتیں۔ چاٹے کاج آج ہے، چاٹے کاج کو رہنو، دنیا تے چاٹے کاج کو رہنو، جنت 8 دروازہ، جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہوئی جاؤ۔ سبحان اللہ بولے رہو۔ کئے کام ہے؟ ارے کئے کام کرنا ہے؟ پہلا کام جھاڑو لگانا، جھاڑو لگانا۔ پہلا کام کیا ہے ہم بولیں گے، 4 باتیں میری ماں بہنوں بیٹھ جاؤ۔ بڑا اچھا عمل ہے الحمدللہ، بڑا آسان عمل ہے، بڑا آسان عمل ہے۔ ہم آپ کے لیے تقریر کریں گے، بس خدا کے واسطے آپ لوگ بات مت کیجیے گا۔ اچھا، گھر میں مرد کو جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو بھائی۔ میری ماں بہنیں سوچ رہی ہوں گی کہ مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑی آ گئے۔ مرد کو آٹا گوندنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو چاہیے۔ تو کل سے جھاڑو بھی لگانا ہے، آٹا بھی گوننا ہے۔ ہماری ماں بہنیں آرام کرے گی۔ اچھا، بیوی کی تعریف کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ بیوی کی تعریف کرنے میں بھی ثواب ہے، بیوی کی تعریف کرنے میں بھی ثواب ہے۔ حدیث میں ہے، بیوی کی کبھی تعریف کر دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہے، مؤذن اذان پکارتا ہے، تم موبائل میں لگے رہتے ہو۔ مؤذن اذان دیتا ہے، تم سوئے رہتے ہو۔ مؤذن اذان دیتا ہے، تم کام کرتے رہتے ہو۔ تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ مرنا بھی ہے؟ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے؟ تم نے غور کیا کبھی؟ تم نے سوچا کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ہمیں زندگی گزارنی کیسی چاہیے تھی؟ تم شراب میں مست ہو، نشے میں مست ہو، تمہیں تو پتا بھی نہیں کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، منمانی زندگی گزار رہے ہو۔ اللہ کو جواب دینا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اللہ کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ تو پوچھیں گے نا، اللہ تو پوچھے گا میرا بندہ دنیا میں نے تمہیں پیدا کیا، بے شمار نعمتوں کو تمہارے اوپر میں نے نچھاور کیا، اس کا کیا حق ادا کیا؟ مجھے جواب دے۔ کیا جواب دو گے؟ آج تو نشے کی عادت ہمارے نوجوانوں کو ایسی ہو گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ نشے سے پریشان۔ کی ٹیبلٹ چکا بھی نشہ کا، شراب بند ہے بہار میں، شراب بہار میں بند ہے، لیکن بند ہونے کے باوجود بھی شراب مل رہا ہے۔ اور جس کو شراب نہیں مل رہا وہ ٹیبلٹ کھا رہا، وہ ٹیبلٹ کا نام ہے نیٹرا بھیٹ۔ کی نام جگہ؟ نیٹرا بھیٹ، بچہ سب کو پتا ہے۔ میرے نوجوانوں، توبہ کرو، نشے سے توبہ کرو، شراب سے توبہ کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا، شرابی جنت میں نہیں جائے گا، شرابی جنت میں نہیں جائے گا، نشہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ توبہ کرو۔ نہ جانے کتنے گھر اجڑ گئے نشے کی حالت میں، نشے کی لت سے۔ ارے عمریں گھٹ جاتی ہے، اللہ تیری روزی میں کمی کر دے گا، گھر سے رونق اٹھا لے گا، زندگی چھوٹی ہو جائے گی۔ نشہ سے توبہ کرو، انشاءاللہ کرو گے نشے سے توبہ؟ بھائی کتنے لوگ کرو گے انشاءاللہ؟ نوجوانوں اٹھاؤ ہاتھ، انشاءاللہ ہمارے بچے نوجوان لوگ اٹھاؤ کہ انشاءاللہ ہم نشہ نہیں کریں گے۔ شراب ہو، تاری ہو، افین ہو، چرس ہو، گایا ہو، کوئی بھی نشے کی چیز استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ کا قرآن نے منع فرما دیا کہ یہ شراب تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس سے نقصان تو پہنچ سکتا ہے لیکن فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ پوچھے گا حشر کے میدان میں۔ اس لیے نوجوانوں، آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان کی تیاری کرو، اور نمازوں کی پابندی کرو۔ سب سے پہلے حشر کے میدان میں جو پوچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی۔ آج افسوس کا مقام، ہماری مسجدیں خالی رہ جاتی ہیں۔ فجر میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ بھائی فجر میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ جلسہ کر کے سفر کر رہا تھا، دیکھا کہ ماشاءاللہ روڈ کے کنارے مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، تو ڈرائیور سے میں نے یہ کہا کہ بھائی گاڑی روکو، فجر پڑھ لیتے ہیں۔
جب مسجد کے اندر داخل ہوا تو جماعت ہو چکی تھی کیا بس لاسٹ رکعت تھی، وہ جلسہ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 3 مقتدی تھے ایک امام صاحب، 3 مقتدی ایک امام صاحب۔ وہ مسجد کتنی بڑی تھی؟ 10 کٹھے زمین میں وہ مسجد تھی، 10 کٹھے کی زمین تھی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب سے ملاقات ہوئی، صاحب میں نے کہا کہ حضرت نماز میں اتنے ہی لوگ یہاں پر آبادی کتنے لوگوں کے گھروں کی آبادی ہے بستی میں؟ بولا حضرت 5000 کی آبادی ہے، 5000 کی آبادی ہے۔ فجر میں کتنے لوگ آئے؟ تو بولا کہ حضرت 3 آدمی۔ یہ لوگ کہاں گئے؟ آئی بولے گا، نعرہ لگائے گا، بابری مسجد بچائیں گے۔ یہی بابری مسجد بچائے گا؟ بستر میں سو کر بابری مسجد بچائے گا؟ بابری مسجد تو نکل گئی ہاتھ سے۔ ہماری غفلت کی وجہ سے بابری مسجد نکل گئی ہاتھ سے۔ تمہیں پتا بھی ہے، یہ پٹنہ جاؤ، یہ ایک ایسی مسجد ہے گاؤں کے اندر میں جہاں پر ہندو بھائی لوگ اس کی رکھوالی کر رہے ہیں، کوئی اذان دینے والا مسلمان نہیں ہے۔ کہاں تھے؟ کیا تھے آپ؟ اللہ نے کیا بنا کر آپ کو پیدا کیا تھا؟ تم اپنے وجود کو تو پہچانو، ہم کیا ہیں۔ ارے مومن کی شان تو وہ ہے کہ مومن جس گلی سے گزر جائے اس کی خوشبو بتا دے کہ ادھر سے کوئی مسلمان گزرا۔ آج تو پہچانے میں نہیں آتا، پہچانے میں نہیں آتا ہے۔ شکل ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کا دیکھ لیے تو لوگ اگر پہچانے کا کہ مسلمان کیجیے ہو، بولے بھیا نہیں پہچانا سکو۔ کہا ہے اس لیے کہ نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ سر میں ٹوپی ہے، نہ کرتا پہنا ہے۔ ارے کوئی پہچان ہے ہی نہیں بھائی۔ ایسے میں پہچانیں گے آپ؟ بھائی بولیے نا پہچانیں گے ایسے میں؟ مان گئے وہ بھی پینٹ پہنا تم بھی پہنے ہو، وہ بھی شرٹ پہنا تم بھی پہنے ہو، وہ بھی داڑھی نہیں رکھتا تم بھی داڑھی نہیں رکھے، وہ بھی مونچھ چھلوائے تم بھی مونچھ چھلوائے، اور قربان جاؤ۔ وہ بھی ٹوپی نہیں لگا تھا، وہ کہے ٹوپی لگا کے تم بھی ٹوپی نہیں لگائے ہو، وہ بھی پینٹ پہنا تم بھی پینٹ پہنے ہو، کھڑے ہو۔ اب ہندو بھائی، ایک ہندو لڑکا ایک مسلم لڑکا کھڑا ہے، پہچان پائے گا؟ کوئی انجان آدمی پہچان پائے گا کون مسلمان ہے کون ہندو ہے؟ بھائی پہچان پائے گا؟ جو بولے بھائی بولو بھائی۔ اب کوئی حادثہ اگر ہو جائے، مان کے موٹر سائیکل لے کے جا رہے کٹھیا، راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا، مسلمان لڑکا تھا مر گیا، اب کیسے پہچانو گے؟ لوگ جمع ہو جائیں گے، بھائی کیسے پہچانو گی کہ یہ مرنے والا کون ہے؟ یہ مرنے والا ادھر کا ہے ادھر کا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ تو لوگ کہے گا کہ دیکھو اس کے پاکٹ میں کوئی کاغذ ہے، آدھار کارڈ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، پہچان پتر ہے، اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے۔ پاکٹ میں ہاتھ دیا، بولا ہاں آدھار کارڈ چھکا ہو، بولا پڑھا نام کیجیے، نام سے پتا چلی تھے کیجیے، تو نام پڑھ کو بولے کر نام چھکا منٹو، بولے باپا کا نام، بولے باپا کا نام سے چنٹو۔ بھائی پہچان پائے گا؟ ارے بھائی بولو نا بھائی، پہچان پائے گا؟ منٹو ادھر بھی، منٹو ادھر بھی ہے، چنٹو ادھر بھی ہے، چنٹو ادھر بھی ہے، راجا ادھر بھی ہے، راجا ادھر بھی ہے، پپو ادھر بھی ہے، پپو ادھر بھی ہے، لڈو ادھر بھی ہے، لڈو ادھر بھی ہے، گڈو ادھر بھی ہے، گڈو ادھر بھی ہے۔ پہچان میں کیسے آئے گا؟ ایک بوڑھے میاں بولے ارے رکو ایک اپاچ ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ فائنل بھائی تک ادھر کو چھو ادھر کو چھو کی راستہ ہے ہمیں نہیں بولو تو سب پڑھا لکھا ہے جانی لوگ چھ راستہ ہے، راستہ ہے پہچاننے کا؟ بولا کھولو اس کا پینٹ، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اے نوجوانوں، اے مسلمان، اے غیر مسلمانوں، اے میرے بچوں نوجوانوں، تم کیا چاہتے ہو کہ دنیا میری پہچان میرے مرنے کے بعد میری شکل سے نہ کر سکے، لباس سے نہ پہچان سکے، ہماری شرمگاہ کو لوگ کھول کر دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ تم یہ چاہتے ہو؟ ہماری پہچان، ہماری شان تو یہ ہے کہ کروڑوں میں ایک مسلمان اگر ہوگا تو ساری دنیا پہچان لے گی کہ یہ مسلمان ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ آج یہ عالم ہے کہ ہم مر جائیں تو ہمارے کپڑے اتار کر لوگ پہچانے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارو گے میرے بچوں، بھائی گزارو گے انشاءاللہ۔ باپ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا نالی میں، باپ کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا، جوان بیٹا دیکھ لیا، بولا آپ باپ کی کریں گے؟ ارے امام صاحب منع کرتے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولو تم مولوی چکروں پر گلو جو
سائنس ترقی کر رہی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اب تم مولوی کے چکر میں ہو۔ تو بیٹا بولا نہ کرو کرو، باپ پیشاب کر لیا، گھر آیا تو بیٹا سیڑھی لگایا، چھت میں سیڑھی لگایا، تو باپ بولا کہ کہے سیڑھی لگا رہے، بولا دیکھیے نا ہم کہے سیڑھی لگائے۔ اب بیٹا سیڑھی میں چڑھ گیا اور سیڑھی میں چڑھ کر پیشاب کرنے لگا آنگن میں، تو باپ بولا یہ کیا کر رہا ہے، میری ناک کٹوائے گا۔ بولا اب با یہاں تک ترقی چھ گئے، آپ میرا باپ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، آپ کا ہم بیٹا ہے، ہم سیڑھی لگا کر پیشاب کر رہے ہیں، یہی تو ترقی ہے۔ میرے نوجوان اپنے حلیہ کو بدلو، اپنی شکل کو بدلو، اپنے لباس کو بدلو، پہچانو تو صحیح، موت تو سامنے کھڑی ہے۔ کوئی بتا سکتا تھا یہ ٹرین حادثہ میں کتنے نوجوان چلے گئے، کتنے بچوں کی، اور ان لاشوں کی کیا درگت ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ واٹس ایپ فیس بک پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یوں لاش کو لوگ وہاں کے پکڑتے تھے، یوں پھینکتا تھا۔ ارے یہ مرنے والا انسان ہے بھائی، وہ چاہے کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو لیکن وہ انسان ہے۔ ایک جنازہ جا رہا تھا کافر کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، استقبال میں کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کافر کا جنازہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنازہ کسی کا ہو، کافر کا ہی کیوں نہ ہو، آخر وہ انسان تو ہے، اگر آخر وہ انسان تو ہے، وہ انسان تو ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی، جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی۔ انشاءاللہ اچھی زندگی گزارو گے، ہاتھ اٹھا انشاءاللہ۔ واہ بھائی واہ، یا اللہ ہمارے نوجوان، ہمارا بچہ یا اللہ غفلت کی زندگی جی رہا ہے، بھٹک گیا ہے، یا اللہ شیطان نے بہکا دیا ہے، یا اللہ ہمارے بچوں نے آج وعدہ کیا ہے، ہاتھوں کو اٹھایا ہے کہ ہم صحیح زندگی، اچھی زندگی گزاریں گے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے دلوں کو پھیر دے، اچھی زندگی گزارنے والا بندہ بنا لے، یا اللہ اچھی زندگی گزارنے والا نیک بندہ بنا دے، ہمارے بچوں کو صحیح راستہ دکھا دے، صحیح راستہ چلا۔ آمین بولے الحمدللہ۔ مسجد کا جلسہ ہے، یہ پیغام، یہ بات آ گئی تھی اور مجھے کہا گیا تھا کہ حضرت تھوڑا سا اس پر گفتگو کر لینی ہے، نشہ کے اوپر میں۔ ابھی نشہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ بہت بھاگ گیا ہے، جو نشے کی طرف دوڑ دوڑ کر ہمارا بچہ بھاگا بھاگا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے بچوں نشے سے توبہ کرو، زندگی، اپنی زندگی اچھی گزارو، اور چہرے کو داڑھی سے سجاؤ، چہرے کو داڑھی سے۔ اس جلسے میں بہت سارا نوجوان ہے، ہمارا بچہ ابھی دیکھیے بیٹھا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، یہ افسوس ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ دینی مجلس ہے، اب دینی مجلس میں بیٹھے ہو، تمہارے سر پہ ٹوپی تک نہیں، جبکہ ٹوپی پہننا نبی کی سنت ہے۔ قربانی کا مہینہ آنے والا ہے، کل 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 چاند نہیں، آج ہی چاند ہوگا، آج ہی چاند ہوگا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم بھی قربانی دیں، اور دینا ہی چاہیے، دینا ہی چاہیے۔ اللہ نے جس کو مال دیا ہے، اللہ نے جس کو دولت دیا ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس کو تو قربانی دینی چاہیے ماشاءاللہ۔ اچھا ایک مسئلے کی بات بتا دوں، جو ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے، کسائی آتا ہے قربانی کرنے کے لیے، اب گھر والے جس کی قربانی ہے وہ بھی چھری چلاتے، کسائی بھی چھری چلاتا ہے، اب کسائی کے منہ میں بھر منہ گٹکا ہے۔ بولو بات صحیح غلط ہے، بولیے۔ مسئلے کی بات بتا رہا ہوں، اگر کسائی نے بھی تکبیر نہیں پڑھی تو قربانی نہیں ہوگی، وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تکبیر جو قربانی کرے گا اس کو بھی پڑھنی ہوگی، اور جو کسائی ہے اسے بھی تکبیر پڑھنی ہوگی، تو اس کے منہ میں گٹکا ہے تو تکبیر کیسے پڑھے گا؟ گٹکا پھینکوائیے، اس سے بولیے بابو تنی گٹکا پھینکی دے، کلی کری لے، پھر گٹکا منگا دو، بورا منگا دیں گے تم، اب گٹکا کے بورے میں گھسا دینا اس کو، جو گھس۔ اب بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنا، آپ ذبح کر رہے ہیں آپ بھی پڑھیں، جو کسائی ہے وہ بھی پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، تو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور جو قربانی ہو تو وہاں پر کھڑے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ قربانی ہو اس جگہ کھڑی رہو۔ بتایا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ قربانی کا کرنے والا جب جانور کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اور جیسے ہی جانور کے گلے پہ چھری چلائی جاتی ہے، خون کا ایک قطرہ جیسے ہی زمین پہ گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
بڑی فضیلت ہے. تو اس لیے نوجوانوں اللہ توفیق دیا، اللہ مال دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے دولت دیا ہے، تو کنجوسی نہیں کرنی، بخیلی نہیں کرنی ہے کہ آئندہ سال تو ہم قربانی دے دیے تھے ان سال نہیں دیں گے. کاہے نہیں دیں گے؟ بولے بہت سارا کام گئی 10,000 ٹکا کیے خرچہ کرے گے. مکئی بیچا پیسہ بینک میں ڈال دیا، بولے یہ بار قربانی، بولے نہیں ہم لوگ قربانی نہیں جگہ، حالت پوزیشن ٹھیک نہیں جگہ. بولے کہنا اتنا جو مکئی بھیلو بولو پیسہ ختم بھاگ گئے. بخیلی نہ کرو. بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے. بخیل کی دوستی اللہ سے، بولیے بولیے بولیے. یہ میرا اللہ کہتا ہے میں نے یہ دیا ہے اس کو خرچ کرو. اچھا بہت طاقت چکے گرام. ایک قاضی صاحب تھے، ایک نوجوان اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. قاضی صاحب کے پاس آیا، افسوس ہوا، بولا قاضی صاحب بیوی کو طلاق دے دیا، کوئی راستہ نکالیے. تو قاضی صاحب بولا کوئی راستہ نہیں، چل بھٹ طلاق ہو گئی جو. بولا نہیں کوئی راستہ نکالا، وہ کوئی راستہ چاہے، بولا کوئی راستہ نہیں چل. تو نوجوان نکالا پاکٹ سے 10,000 کا گڈی، قاضی صاحب کے آگے رکھ دیا. بولا قاضی صاحب کوئی راستہ نکالیے. بولا اچھا رکو راستہ ہے. تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیسے دیا؟ بولا حضرت ہم نے اپنی بیوی کو بولا کہ طلاق طلاق طلاق. تو قاضی صاحب بولے تم نے کتے والی تیز سے بیوی کو طلاق دیا ہے، اس لیے طلاق کتے والی تیز سے طلاق نہیں ہے. طلاق اصل میں ہے طلاق طلاق طلاق. اس لیے تمہاری بیوی کو طلاق نہیں دی. جاؤ گا آرام کر. مسئلہ حل ہو گیا نا بھائی مسئلہ حل ہو گیا. اللہ دولت دے، اللہ پیسہ دے، اللہ مال دے تو قربانی دو. چندہ لینے گیا مدرسہ والا، بولا عبد الوہاب بھائی مسجد تیاری ہو جائے چندہ دو. بولے موڑی کھائے گا پیسہ نہیں چاہیے، کہاں سے پیسہ؟ بولا جب مکئی جو بیچ لو. بولا کہاں؟ وہ تو قرضہ ارجا والا برابر بھاگ لو، پیسہ نہیں چاہیے. اب 35,000 ٹکا لا کے مکئی بیچ کے بیوی کو دیا. اے پھودی کی ماں ایک الماری میں رکھا، بیوی لی الماری میں رکھ دی. اور جو چور تھا وہ بازار میں لگ گیا تھا کہ یہ 35,000 کا مکئی بیچا ہے. وہ چور کو پتہ لگا لیا کہ یہ گھر کہاں ہے، یہ بستی میں گھر ہے، یہی گھر ہے. دن میں آیا چکر لگا کے چلا گیا. رات میں چور آیا، گھر میں سین کھودا، گھر کے اندر گھسا، دیکھا الماری کے اوپر میں لکھا ہوا تھا ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. پڑھا لکھا چور تھا، جاہل چور نہیں تھا. چور بولا اچھا ہاذا من فضل ربی لکھوے لوچ گو، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ چور الماری کا تالا توڑا، اب 35,000 روپے نکالا، جو نکالنا تھا نکال لیا. اب وہ ہاذا من فضل ربی کا اسٹیکر جو تھا وہ تو چھوڑا دیا، ان اللہ مع الصابرین لکھ کر کے چپکا دیا. اسی لیے بخیلی نہیں کرنی ہے، قربانی دینی ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. وہ بخیل ہے جو صاحب نصاب ہو کر اللہ نے دولت دیا پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ بخیل ہے. اور بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی. اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری ماں مر گئی ہے، میرا باپ مر گیا ہے، ہم اپنے نام سے قربانی نہیں دیں گے، ہم اپنے ابا کے نام سے دیں گے. یہ قربانی نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہوگی. ارے وہ تو مر گئے، قربانی واجب آپ کے اوپر میں، باپ کے اوپر میں تھوڑی ہے. مرنے والے کے اوپر میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ قربانی ہے. ماں مر گئی اب اس کے اوپر میں واجب نہیں، قربانی تو واجب آپ کے اوپر میں، آپ زندہ ہیں، صاحب نصاب ہیں. ہاں اللہ نے اگر دیا ہے، اللہ نے اگر دیا ہے، ہم اپنے نام سے بھی قربانی دے رہے ہیں. ایک حصہ اپنے باپ کے نام سے بھی دے دیں گے، ایک حصہ اپنی ماں کے نام سے بھی دے دیں گے، ایک حصہ اپنے دادا کے بھی نام سے دے دیں گے. اللہ نے دیا ہے دے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے نام سے نہ دے کر مرنے والوں کے نام سے دیں گے تو وہ قربانی اصل میں آپ ہی کے نام سے ہوگی. اور قربانی کا جانور کیسا خریدنا ہے؟ بس یہ قربانی کا مہینہ آنے والا، اس لیے میں نے بتا دی، 1 ہفتہ بچا ہے. آج 19 تاریخ ہے اور 29 جون کو قربانی ہونی ہے، ہفتہ 10 دن. قربانی کا جانور کیسا ہو، مال کیسا ہو؟ دھکا والا، کھوڑا والا، کھوڑا کھجلی والا. مال خرید لیتے. حضرت کے مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت
कुर्बानी होते तो मौलवी साहब ने कहा नहीं कुर्बानी नहीं हो तो खुजली वाला छो। बोला कोई रास्ता निकाला। बोले इकराम की रास्ता निकलते भाई खुजली खोड़ा वाला ये कोड़ की बीमारी वाला जानवर की कुर्बानी नहीं है, ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का जानवर कैसा हो? फरबा हो, तंदुरुस्त हो, सेहत वाला हो, फरबा हो। जिसका जानवर जितना फरबा होगा अल्लाह उसको उतना अजर अता फरमा। इसलिए कुर्बानी का जानवर खरीदने में एहतियात बरतें, एहतियात करें कि 10 पैसा लग जाए, अच्छा जानवर खरीदें। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस सवाब की नीयत से ये काम करना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है, तामीर तौसी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, और जलसा इस्लाह मुआशरा भी है, और बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम की तकरीर हो चुकी है, और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बात को मुख्तसर करूँ। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है भाई बोलो भाई, किसका घर है? अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला रहा है, वो अल्लाह जो आज जिंदगी दिया है, कल को वो अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा रब खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया है? मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया है? तो आप क्या जवाब दोगे नौजवानों? क्या कभी तुमने सोचा है कि मेरी नमाज़ें कज़ा हो रही है? तुमने गौर किया? कभी गौर किया? मस्जिदों में अजानें होती है, मुअज्जिन अजान पुकारता है, तुम मोबाइल में लगे रहते हो। मुअज्जिन अजान देता है, तुम सोए रहते हो। मुअज्जिन अजान देता है, तुम काम करते रहते हो। तुम्हें कुछ खबर भी है कि मरना भी है? भाई खबर भी है। अभी ट्रेन हादसा हुआ उड़ीसा के अंदर में, बालासोर में। भाई पता है आप लोगों को? भाई पता है? बालासोर में उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब कितने लोग मरे? सरकारी रिपोर्ट तो यह है कि 380 या 280 लोग मरे हैं, लेकिन वहां के लोग, मकामी लोग कहते हैं कि कई हजार लोग मरे। क्या खबर, क्या पता वो लोगों को था कि हम आज ट्रेन में सफर कर रहे हैं, फिर हम जिंदा घर लौट पाएंगे कि नहीं। ना जाने किसका लाडला चला गया, ना जाने किसका लख्ती जिगर चला गया, ना जाने कौन कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनों की सुहाग उजड़ गई। नौजवानों, किसी को पता था, किसी को खबर थी? तुमने सोचा कि तो हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, हमें जिंदगी गुजारनी कैसी चाहिए थी? तुम शराब में मस्त हो, नशे में मस्त हो, तुम्हें तो पता भी नहीं कि हराम क्या है, हलाल क्या है। मनमानी जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह को जवाब देना भी है कि नहीं है? भाई अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं देना? क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेंगे ना। अल्लाह तो पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया में मैंने तुम्हें पैदा किया, बेशुमार नेमतों को तुम्हारे ऊपर मैंने निछावर किया, इसका क्या हक अदा किया? मुझे जवाब दे। क्या जवाब दोगे? आज तो नशे की आदत हमारे नौजवानों को ऐसी हो गई है, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा नौजवान, हमारा बच्चा नशे से परेशान।